وزیراعظم عمران خان کا دوشنبے میں پاک تاجک بزنس فورم میں خطاب، جہاں سوال و جواب کے دوران کاروباری شخصیات نے وزیراعظم سے گلے شکوے کیے۔ گلے شکووں سے بھری شاعری کا دور بھی چلا۔ کاروباری شخصیت نے شعر بھی پڑھا۔ باقی تاجروں کی جانب سے خوب تالیاں بجائی گئیں۔ تاجر نے کہا، عمران بھائی ایک شعر آپ کے لیے، اتنے ظالم نہ بنو، کنٹینر پر تو بہت اچھے تھے، اب قیدی ہو گئے ہیں۔ اتنے ظالم نہ بنو، عمران بھائی آپ کے لیے، آپ تو اب ایک قیدی ہو گئے، جب کنٹینر پہ تھے تو زبردست تھے، تو اب تو پتہ نہیں کن کے چکروں میں آپ آ گئے۔ تو کہتا ہے کہ اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو۔ وزیر اعظم عمران خان نے دوشنبے میں پاک تاجک بزنس فورم میں خطاب کیا، جہاں پر سوال و جواب کا سیشن بھی چلا۔ اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ سوال و جواب کے سیشن میں شاعری کا دور بھی چلا، شکوے بھی ہوئے، اور جو تاجر تھے وہاں پر انہوں نے اچھے خاصے شکوے کیے ہیں، جو گورننس ہے اس حوالے سے، جو مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے، لیکن یہاں پر اہم یہ تھا کہ سرکاری ٹی وی نے آڈیو ہی بند کر دی، وہ سنوایا ہی نہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ان حرکات سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا کہ وہاں کچھ نہیں ہوا ہے، یہ تو اب ممکن نہیں ہے۔ سوشل میڈیا بھی بہت سٹرونگ ہے، اس وقت جو لائیو دیکھ رہے تھے، اس کو کوریج لائیو آ رہی تھی، وہ بھی سمجھ گئے کہ کیوں آواز بند کی گئی ہے۔ لیکن جو امبیرسنگ سچویشن وہاں پر ہوئی ہے وہ دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر صاحب شاید ان سوالوں کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا جواب تلاش کرنے میں ان کو دقت ہو رہی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کوئی پراپر بریف نہیں دیا گیا۔ ان کو جس طریقے سے ہوتا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ جب وزٹ کرتے ہیں تو بیسکلی جو کوشچن پوچھے جانے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک بریف تیار کیا جاتا ہے۔ وہ غالباً وہ بریف بھی ان کے پاس نہیں تھا، تو اسی لیے ان کو یہ مشکل صورتحال جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ سوالات تلخ بھی تھے، سوالات ڈیپ روٹڈ بھی تھے، اور جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو تاجر باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا یہ ریفلیکشن تھا۔ تو میرے خیال سے آئندہ کے لیے سبق بھی ہونا چاہیے اور اس سے سیکھنا بھی چاہیے۔ پرائم منسٹر ہیز ٹو بی ود آنسر آف آل دا کوسچن۔ سلیم بخاری صاحب، اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ہمیشہ سے خان صاحب جو ہے وہ بہت تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا ایسٹ ہیں جو کہ پاکستان میں زر مبادلہ بھجواتے ہیں، لیکن اب تو وہاں پر جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے بھی شکوے شکایتوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے جو شعر پڑھا وہ یہ تھا کہ کبھی تو خود پہ بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے۔ تو یہ شکایتیں جب ان کی طرف سے ہو رہی ہیں تو پھر خان صاحب کو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ خیال آیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی جن کو ہم اتنا بڑا سرمایہ اپنا کہتے ہیں اور جو یقینی طور پر بہت بڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جہاں تک فورن ریزرو کا، فورن ایکسچینج کا تعلق ہے، لیکن جو ہی وہ ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کرتے ہیں اس کے پاس سے جو سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جو جن سرکاری محکموں میں جا کے ان کو کام پڑتا ہے وہاں جو سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ گلے شکوے انفاؤنڈیڈ نہیں تھے۔ یہ سب کچھ وہ ہے جو باہر رہنے والے پاکستانی جو پاکستان کے لیے اتنے مفید اور اتنے سود مند ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، وہ شکایتیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہ کسی نے کوئی سیاسی ڈرامہ نہیں کیا ہے ان کے ساتھ، یہ ساری وہ ڈیفیکلٹیز تھی جو ان کو پیش آتی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس کا حل تجویز کریں یا اس کے حل کو یقینی بنائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسرسائز جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو گرج نہیں کرنا چاہیے۔ سلیم بخاری صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ جو باتیں ہوئیں تاجروں کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، ذرا اپنے ناظرین کو اور آپ کو بھی ایک نظر وہ دکھاتے ہیں، سنواتے بھی ہیں، پھر اس حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں کہ کیا باتیں کی گئی تھی وہاں پہ۔ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ، کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ، پاکستان کہہ رہا ہے کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے۔ آخری عمران صاحب کے لیے ایک شعر ہے، عمران بھائی آپ کے لیے، آپ تو اب ایک قیدی ہو گئے، جب کنٹینر پہ تھے تو زبردست تھے، تو اب تو پتہ نہیں کن کے چکروں میں آپ آ گئے۔ تو کہتا ہے کہ اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو۔
تو یہ باتیں جو کہ اس بزنس فورم میں وزیر اعظم عمران خان سے ہوئیں، سلیم بخاری صاحب، کنٹینر کی بات ایک بار پھر سے کی گئی کہ کنٹینر پر تو بہت اچھے تھے خان صاحب لیکن اب قیدی ہو گئے ہیں، تو وہ دور خان صاحب کو یاد کروانا اور اس کے بعد اس دور سے موازنہ کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ اس میں جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ جو وعدے پرائم منسٹر صاحب نے کیے تھے کنٹینر پر ڈیورنگ ہز الیکشن کمپین بفور دیٹ ان دھرنا، وہ باوجود پورے نہیں ہو سکے ہیں. اس لیے اس حوالے سے چاہے نیشنل میڈیا ہو چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو، پرائم منسٹر کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنتے رہتے ہیں. اور اب چونکہ یہ لائیو انٹریکشن تھا اس لیے جو بھی ان کے دلوں میں تھا، جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے اس کو نکالا. کئیوں نے شعر و شاعری کی صورت میں نکالا، کئیوں نے سوالات سیکھے پوچھے. تو میں نے جیسا پہلے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو ان تمام سوالوں کے لیے پریپیئر ہو کے جانا چاہیے تھا. مائک بند کر دینے سے صورتحال کا نہ تو اس کا حل ہو سکتا ہے اور نہ وہ بات صحیح کوارٹر تک پہنچ سکتی ہے. تو میرے خیال سے اس کو آئندہ کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو اکانومی کے اعتبار سے جب وہ تاجروں کے ساتھ، ٹریڈرز کے ساتھ، بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو پراپرلی پریپیئر ہو کے جانا چاہیے، ورنہ اس طرح کی امبیرسنگ سچویشن ان کو سامنا کرنا پڑتا رہے گا. سلیم بخاری صاحب، یہاں پر دو پہلو جو سامنے آتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیشہ خان صاحب اور ان کی ٹیم یہ دعوے کرتے ہیں کہ معاشی اعشاریے پاکستان کے مثبت سمت میں جا رہے ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خان صاحب نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ اگر لیڈر ایماندار ہو تو لوگ پیسے بھیجتے ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیسے اکٹھے کرنے کا تجربہ مجھے ہے. لیکن اب تو اوورسیز بھی اس حوالے سے شکایتیں کر رہے ہیں اور جو اکانومی کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ان کے شکوے ہیں. سر دیکھیے، جہاں تک اعلانات کر دینے کا اور وعدے کر دینے کا تعلق ہے اس میں تو کچھ لگتا نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے اعلانات کر دیتے ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کر لیتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے کہ وہ ٹیم ڈیلیور کرے ان تمام وعدوں پر جو آپ کے لیڈر نے کیے ہوتے ہیں. ہمیں بتایا تو تھا پرائم منسٹر صاحب نے کہ 200 لوگوں افراد پر مبنی ان کے پاس ایک ایسی ٹیم ہے جو پاکستان کے ہر شعبے کا مسئلہ حل کر دے گی. لیکن وہ جیسا کہ کنٹینر پر کیے گئے ہر وعدے پر پرائم منسٹر کو مجبوراً پیچھے جانا پڑا ہے، ان کا یہ وعدہ جو ہے یہ بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. تو دعوے کرنا ایک الگ بات ہے اور جو گراؤنڈ سچویشن کے اوپر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرنا، ٹیکل کرنا اور پھر کرائسس کو اوور کم کرنا جو ہے، یہ میرے خیال سے 3 سال کا عرصہ ہو گیا. اب تک تو پرائم منسٹر صاحب کو سیکھ لینا چاہیے تھا، اور اگر ان کی ٹیم ڈیلیور نہیں کر رہی ہے تو the team should be changed. یہ سب وہ باتیں ہیں جو اگر آپ نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل فورمز پر جب بھی آپ انٹریکٹ کریں گے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. سلیم بخاری صاحب، ٹیم کی جہاں تک بات ہے تو ہمیشہ خان صاحب جو ہے وہ کھلاڑی بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، لیکن غالباً سسٹم وہی ہے، تو اس سسٹم میں آ کے سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو سر، چہرے بدلنے سے یا ٹیم بدلنے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یقینی طور پر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ سبق سیکھتے ہیں اپنے تجربات سے اور پھر صحیح لوگوں کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں تو لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنا فقدان ہو گیا یا کوئی ایسا بحران آ گیا ہے کہ یہاں قابل لوگ یا کمپیٹنٹ لوگوں کی کمی ہے. اصل میں آپ کی پارٹی کی مجبوریاں اور آپ کی دیگر جو بھی مجبوریاں ہیں، کمپلشنز ہیں جو آپ کی، اس کی وجہ سے آپ صحیح لوگوں تک رسائی حاصل نہیں کرتے یا آپ کو نہیں کرنے دی جاتی. تو یہ میں بالکل وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب واقعتاً چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹھیک ہو تو انہیں پروفیشنلز پر انحصار کرنا ہوگا. یہ پارٹی کی مجبوریوں کی خاطر جو لوگ ان پر مسلط کیے جاتے ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ 3 سال میں 4 فائنانس منسٹر تبدیل ہو چکے ہیں، CBR کے سیکٹریوں کی تعداد مجھے یاد بھی نہیں رہی اب. تو جب اس طرح کی تبدیلیاں آپ کریں گے، یعنی بغیر سوچے سمجھے اور بغیر صحیح آدمی تک رسائی حاصل کیے، تو آپ کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے. ایک اور بات جو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ توقعات پرائم منسٹر صاحب سے بہت زیادہ تھیں، لیکن جو وعدے بھی انہوں نے کیے تھے وہ میرے خیال سے سارے تو اب ان کو خود بھی یاد نہیں ہوں گے. تو جب تک ان کے پاس ایک پروفیشنل ٹیم یعنی اکنامک مینیجرز نہیں ہوگی، پاکستان کی جو صورتحال اس وقت ہے اکانومی کی، جس کے بارے میں انٹرنیشنل پریس میں لکھا جا رہا ہے کہ واٹ ایل پاکستان اکانومی، تو یہ سوالات تو اسی طرح سے اٹھتے رہیں گے اور بزنس کمیونٹی جو ہے وہ یقینی طور پر پرائم منسٹر سے متقاضی رہے گی کہ وہ ان کے مسائل کا حل کریں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.